بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں غضنفر ہاشمی، پروگرام ہے وائڈ اینگل۔ ناظرین، ملکوں میں، معاشروں میں تبدیلی سوشل چینج سے آتی ہے، اور کچھ ایسے کیٹلسٹ ہوتے ہیں، کچھ ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں، کچھ ایسے چینج ایجنٹ ہوتے ہیں جو تبدیلی لاتے ہیں ذہنوں میں، ذہنی بیداری پیدا کرتے ہیں، ذہن میں تبدیلی لاتے ہیں، جو الٹیمیٹلی ملکوں میں اور قوموں میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔ یہ جو سوشل چینج ہے یہ کیسے آتی ہے؟ اس میں کچھ چیزیں انوالو ہوتی ہیں، کچھ چیزیں کام کر رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ، اور ان میں ایک اہم چیز جو ہے وہ کمیونٹی سروس بھی ہے۔ کمیونٹی سروس کے بہت سے شعبے ہیں، اس میں تعلیم بھی ہے، اس میں ہیلتھ بھی ہے، اس میں اور بہت سے سپورٹس ہے، اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا کمیونٹی کے مختلف شعبوں میں، مختلف سطحوں پہ، مختلف لیئرز میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ والنٹیئرزم بھی ہوتا ہے، اور لوگ اپنے طور والنٹیرلی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہم کام کریں۔ اب پاکستان میں بھی ہے، دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی ہے، کچھ ایسے این جی اوز کام کر رہی ہوتی ہیں، کچھ سوشل ورک کر رہے ہوتے ہیں لوگ، کچھ کمیونٹی سروسز مختلف طریقوں سے طریقے مختلف ہیں، لیکن الٹیمیٹ گول جو ہے وہ سوسائٹی کو بہتر کرنا ہے، وہ کمیونٹی کے لیے سروسز فراہم کرنا ہے، ان کو مختلف جو مسائل ہیں ان کے حل میں مدد دینا ہے، ان کو اگر کوئی مسائل ہیں تو ان کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ جو کام ہے یہ عام لوگ نہیں کرتے، یہ بہت خاص لوگ ہوتے ہیں جو اپنا وقت دیتے ہیں، اپنے ریسورسز دیتے ہیں، اپنا ذہن دیتے ہیں، اور آگے بڑھتے ہیں، اور معاشروں کو بھی آگے بڑھاتے ہیں۔ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو وہاں بھی ایسے لوگ ہیں، اگر ہم امریکہ میں چونکہ رہ رہے ہیں تو یہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستانی کمیونٹی میں ہیں اور کام کر رہے ہیں، اور مختلف حوالوں سے بہت فعال کام کر رہے ہیں۔ ان میں میں چند ایسے اداروں کا نام لینا چاہتا ہوں جن میں ابن سینا فاؤنڈیشن ہے، شفا کلینک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ ادارے ہیں جو ہیلتھ سروسز فراہم کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں کتنے ایسے لوگ ہیں جو شاید ہیلتھ کی جو مہنگی پروپوزیشنز ہیں ان کو افورڈ نہیں کر پاتے، ادویات کو اور علاج کو، کنسلٹیشنز کو۔ تو یہ جو ابن سینا فاؤنڈیشن ہے اور یہ جو شفا کلینکس ہیں، یہ جو ایسے دوسرے ادارے ہیں، انہوں نے ایک ایسی ارینجمنٹ کی آپس میں مل کے، جو صاحب استطاعت لوگ تھے، جو خوشحال لوگ تھے، انہوں نے پول کیا اپنے ریسورسز کو، اور اپنے وسائل کو، اور اپنی سروسز کو، اور اپنے انٹلیکٹ کو، اور ایسے کلینکس فراہم کیے کمیونٹی کو، اس کمیونٹی کو جو کہ، اور ان کو افورڈیبل بنا دیا۔ ہیلتھ کی مختلف جو چیزیں ہیں، ان کو مختلف جو مسائل ہیں ان کو ان کے لیے افورڈیبل بنا دیا ہے۔ آج ہم اپنے پروگرام میں اس کمیونٹی سروس کی بات کریں گے جو یہ ادارے فراہم کر رہے ہیں۔ میں نے کوشش کی ہے ایسے لوگوں کو بلانے کی جو ان اداروں سے وابستہ ہیں۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب نصر الدین روپانی۔ نصر الدین روپانی چیئرمین ہیں ابن سینا فاؤنڈیشن کے۔ بہت شکریہ روپانی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب عبدالقیوم۔ جناب عبدالقیوم بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، سوشل اینالسٹ ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ قیوم صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ میرے تیسرے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر دلاور اجانی۔ ڈاکٹر اجانی وائس چیئرمین ہیں ابن سینا فاؤنڈیشن کے، اور ابھی ہمیں بھی موقع ملا ان کے اس ایونٹ میں جانے کا جس میں 6th کلینک کا افتتاح ہوا، اور فارمر گورنر رک پیری نے اس کا افتتاح کیا۔ آج ہم بات کریں گے روپانی صاحب سے کہ روپانی صاحب کیسے اس کا قیام کیسے ہوا، یہ سوچ کیسے پیدا ہوئی ابن سینا کی؟ بیسیکلی ہم نے دیکھا کہ جو اسپیشلی جو سینئرس تھے ہمارے پاکستان سے اور دوسری ملک سے، انڈیا سے آ رہے تھے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ وہ گھر میں ڈپریشن میں سفر کر رہے تھے۔ ان کے جو فیملی ممبرس تھے وہ بیسیکلی ہینڈ ٹو ماؤتھ تھے، اور اپنے پیرنٹس کا خیال نہیں رکھ سکتے تھے، اور دے کی ناٹ افورڈ ٹو ٹیک دیم ٹو دا ڈاکٹر۔ سو وین وی سو ان مسجد اینڈ ان کمیونٹیز کہ دیز اولڈ سینئر سٹیزنز آر سفرنگ، تو ان کو بیسیکلی ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں، اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک 4 hour کلینک شروع کیا، جہاں پر ہم بھی فیو فرینڈس گیٹ ٹوگیدر اینڈ اسٹارٹیڈ دس کانسیپٹ کہ ہم ایک بہت ہی افورڈیبل کاسٹ پر ہم اسپیشلی سینئرس کو سپورٹ کریں، تاکہ وہ ہمیں کسی وقت بھی، اسپیشلی ہم نے اس کو کلینک شام کو رکھا تاکہ وہ شام کو جب لوگ جاب کر کے آئیں تو اپنے پیرنٹس کو شام کو وہ لا سکیں، اور ہمیں وہاں ڈاکٹرز والنٹیئرس تھے جو اس کو وہاں مدد کر سکیں۔ تو یہ بیسکلی دس کانسیپٹ اسٹارٹیڈ وتھ سرونگ دی سینئر آف دا کمیونٹیز۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو دور تھا اس دور میں کتنے لوگ تھے؟ یعنی یہ جو سفر تھا کیسے شروع ہوا؟
4 لوگ تھے, 5 لوگ تھے, 8 لوگ تھے جنہوں نے مل کے بیٹھ کسی نہ کسی طریقے سے شروع ہوا ہوگا؟ انیشیلی جو ہماری بورڈ تھی, آئی تھنک آئی بلیو اٹ واز 7 ممبرز بورڈ, اینڈ وی بیسکلی اسٹارٹیڈ تھنکنگ اباؤٹ اٹ, اینڈ دین جب چیزیں جو ہم نے ڈسکشن میں آئی, اس میں سب سے پہلے تو یہ آیا کہ ہم اس کا نام کیا رکھیں گے اور ہم کیا سروسز پرووائڈ کریں. دیٹ از آلسو انٹرسٹنگ. ویری انٹرسٹنگ, یس ویری انٹرسٹنگ. سو بیسکلی دین وی لکڈ ایٹ کہ بھائی ہم اس ادارے کا کیا نام رکھیں. تو بڑی کئی مہینوں تک ہم میٹنگ کرتے رہے, اور بعد میں ہم نے یہ سارے ڈسکشن کے بعد ہم نے ابن سینا فاؤنڈیشن کا نام رکھا, کیونکہ ابن سینا was really has done a marvelous amazing service to the community and the world. That's fine. قیوم صاحب, ابن سینا کی خدمات آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہیں, طب میں بھی اور سائنس میں بھی. کیا سمجھتے ہیں کیا امپیکٹ ہو رہا ہے ابن سینا فاؤنڈیشن جو کام کر رہی ہے, یا شفا کلینک کام کر رہا ہے, یا اور ادارے جو کام کر رہے ہیں, کیا امپیکٹ ہے کمیونٹی پہ؟ دیکھیں جی, بات سنیں, اے جرنی آف 1000 miles always start with a one step. And only few people have the privilege or resources to contribute such kind of in situations. You know, if you look at the Maslow's needs of hierarchy, so سب سے جو بیسک نیڈس ہے وہ جب تک بندے کی پوری نہیں ہوتی تب تک وہ ہائر نیڈ پہ نہیں جا سکتا. تو اس وقت تک ہم والنٹیئر کام نہیں کر سکتے جب تک ہماری ساری بیسک نیڈ جو ہیں وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے. میرے خیال میں ان کا جو اسٹیپ ہے بہت اچھا ہے, لیکن اس طرح کے جو اسٹیپ لینے والے لوگ ہیں ہماری کمیونٹی میں بڑے کم ہیں. کم مین کے افلوئنٹ لوگ جن کے پاس ٹائم ہے, جن کے پاس ریسورسز ہیں, اس طرح کے پروجیکٹ کے اوپر کام کرنے والے. ہماری جو میجورٹی آف دا کمیونٹی ہے وہ اتنے ایفلوئنٹ نہیں ہیں. دے آر ورکنگ آورلی ویجز. تو میرا خیال ہے کہ ابن سینا کو اپنی سروسز کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے کہ یو ڈونٹ فیل گڈ if you don't feel if you don't do good if you don't feel good. You don't do good if you don't feel good. And feeling good comes from good health. اور اس کے لیے ہم پریونٹیو میئرز لے سکتے ہیں. میرا خیال ہے یہ تو شاید آپ کے پروگرام کا حصہ ہوگا, جو اس طرح کے اورینٹیشن جو ہوتی ہے اور سیشنز ہوتے ہوں گے, ٹریننگز ہوتی ہوں گی, اچھے ایسے پروگرام ہوتے ہوں گے. اجان صاحب, یو آر ون آف دا فاؤنڈرز آف دس آرگنائزیشن, اور آپ نے وہ سفر شروع سے دیکھا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ شروع سے لے کے اب تک کا جو سفر ہے اس نے کتنا امپیکٹ کیا ہوگا کمیونٹی پہ؟ دیکھیں, بہت وسیع سوال ہے آپ کا. اگر آپ کو امپیکٹ دیکھنا ہو تو سن 2001 میں جب ہم نے یہ کلینک سٹارٹ کیا تو اس وقت یہ کلینک سیوائے کمپلیکس کے اندر چھوٹی سی 800 اسکوائر فٹ کی کلینک تھی, جس کا ماہانہ بجٹ 2000 روپے تھا, اور ہم 30 پیشنٹ دیکھتے تھے. دیٹ واز دین. اور آج ایز آف ٹوڈے ابن سینا نے تقریباً 500,000 لوگ دیکھ چکے ہیں. ایوری ایئر وی آر سیئنگ اباؤٹ 80,000 پیشنٹس in our 5 clinics, and this will be our 6th clinic, which we are hoping 80,000 اب تک. 80,000 a year. Last year we saw 80,000. First year we saw 3,000. اور تب سے جب جیسے روپاری صاحب نے کہا کہ ہم نے صرف 4 گھنٹے کے لیے کلینک سٹارٹ کی تھی, اینڈ آور ویژن واز کہ ایسے لوگ جس کا کوئی بھی جانے کا جگہ نہ ہو تو ایٹ لیسٹ وہ ایسی جگہ پہ آ سکے. اینڈ دیٹ واز دا ریزن کہ ہمیں 1 سال لگا کہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ بھائی ہم کیوں یہ سروس اسٹارٹ کریں جب کہ بہت ساری کلینکس موجود ہیں. تو اس کلینک کو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسٹارٹ کیا گیا تھا کہ یہاں پہ وہ لوگ آئیں جو صبح جاب کرتے ہیں تو شام کو آ سکے. اس لیے ہماری کلینک ہم نے 9 بجے تک کھلی رکھی. یہاں ایسے لوگ آئے جن کے پاس کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے تاکہ کوئی پوچھے نہیں کہ آپ کا لیگل سٹیٹس کیا ہے. یہاں ایسے لوگ آئیں جو ہر زبان بول سکتے ہوں. ہمارے پاس اردو, سندھی, پنجابی سب زبان بولنے والے ہوتے ہیں. یہاں پر ایسے لوگ آئیں جو افورڈ کر سکیں. ایون دو وی آر ناٹ فری کلینک بیکاز وی وانٹ پیشنٹ ٹو پارٹیسپیٹ ان دیٹ, لیکن یہ ہے کہ اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو نو بڈی از سینٹ بیک. تو وہ پہلے دن ہم نے 30 پیشنٹ دیکھے, پہلے سال ہم نے 3,000 پیشنٹ دیکھے, اینڈ دیٹ واز آور بگننگ جب ہم نے 4 گھنٹوں سے اسٹارٹ کیا.
اس کے بعد 5 گھنٹے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے. پھر ہم نے وہاں پہ ڈینٹل ایڈ کیا. اس کے 1 سال کے بعد وی اسٹارٹڈ کلیئر لیک, وہاں پہ ہم نے اسٹارٹ میڈیکل کی, اس کے بعد ڈینٹل ایڈ کی. تو وین سٹی آف ہیوسٹن سا دیٹ, تو سٹی نے ہمیں بلایا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہیں کہ یو آر ہیونگ سو مینی پیشنٹس اور آپ صرف $25 چارج کرتے ہیں. تو میرا صرف ایک ہی جواب تھا, اور وہی جواب آپ کے آج کے گفتگو کا موضوع ہے, اور وہ ہے والنٹیرزم. کیونکہ سٹی کے اندر جب وہ ایک پیشنٹ دیکھتے ہیں تو ان کا ایک پیشنٹ دیکھنے کا خرچہ $87 ہوتا ہے, جبکہ ابن سینا وہی ایک پیشنٹ کو $25 میں دیتا ہے. تو اور اس کا ریزن یہ تھا کہ وی ٹرائیڈ ٹو موٹیویٹ مینی ڈاکٹرس جو اپنا والنٹری ٹائم دینا چاہتے ہیں. تو ہم نے ان کے لیے ریسورسز فراہم کیے کہ بھائی آپ کے لیے کلینک ہوگی, آپ کے لیے میل پریکٹس ہوگا, آپ کے لیے نرسز ہوگی, آپ صرف آئیں, صرف 4 گھنٹے دیں اور ان پیشنٹس کو دیکھیں, اور باقی کام ہم کریں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. سو دیٹ واز دا بگیسٹ سروس ٹو دا کمیونٹی. سو سٹی آف ہیوسٹن نے جب رابطہ کیا, اس سے پہلے آپس میں ہی سارا کچھ فنڈنگ ہوا؟ 3 سال تک تو صرف ہم خود ہی خود کر رہے تھے. اینڈ مسٹر روپانی جنہوں نے کہتے ہیں اپنا تن من دھن اس میں دیا ہوا ہے کہ وہ اپنا ٹائم, پیسے اور ہر ریسورسز لگا دیتے. اینڈ وی آر فارچونیٹ ٹو ورک ان دس فاؤنڈیشن. تو اس وقت میں جو تھا وہ پروفیشنل سروسز فراہم کرتا تھا جتنا ہو سکے. ہی واز ہیلپنگ اس ود دا فائنینشیل ریسورس. اینڈ ہمارے تھرڈ جو پارٹنر ہیں ڈاکٹر خواجہ, وہ ہمیں لاجسٹک وائز ہیلپ کرتے تھے. روپانی صاحب, انہوں نے تفصیل سے بتایا ہمیں, سیٹسفیکشن لیول کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں جن کو آپ کیٹر کر رہے ہیں پیشنٹس کو, پوری طرح مطمئن ہوتے ہیں؟ دیکھیں, اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے, بٹ ہم تو آئی ول سے سمپلی کہ اگر خدا انسان کو سیٹسفائی نہیں کر سکتا تو ہم ایز اے انسان کہاں سیٹسفائی کر سکیں. لیکن بیسکلی وی ڈو آور بیسٹ ٹو پرووائڈ سروسز, اینڈ وی بلیو دیٹ over 90% of the patients who are being served, they are satisfied with the services, and basically they come back for the services. اور وہ آتے ہیں دوبارہ بھی؟ بالکل آتے ہیں. اچھا, کچھ کمپلینٹس میں نے سنی ہیں کہ جو چارجز ہیں بعض معاملات میں زیادہ ہیں, یعنی عام جو جیسے فزیشنز یا ہاسپٹلس پرائیویٹ لیتے ہیں ویسے ہی ایٹ پار ہیں ان کے. کیا یہ صحیح بات ہے؟ That is, to me, it's very incorrect. اچھا. I think جو اس وقت ہم ابن سینا میں سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, it's basically another clinic, کوئی اور پرائیویٹ کلینک میں جائیں تو they will be paying at least $200 for that service. And I believe that $25 جو ہم چارج کر رہے ہیں, جو افورڈ کر سکتا ہے, اور جو افورڈ نہیں کر سکتا ہے انہیں ہم ڈیفینیٹلی سوشل ویلفیئر کے تحت ہم اس کو فری بھی دیکھتے ہیں. اور اس کے لیے کوئی فاؤنڈیشن بنی؟ یس. اچھا, اس کے لیے طریقہ کار ہے. صحیح. جی ہاں, طریقہ کار ہے. اور ہم نے فنڈ بھی ہے جو ہم یوز کرتے ہیں, جو سوشل ویلفیئر فنڈ ہے, جس کو ہم دیکھتے ہیں جو اگر افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. اینڈ اسپیشلی ہم کافی لوگوں کو مدد کرتے ہیں ایون ڈینٹل کیسز پر, کیونکہ ڈینٹل از ویری ویری ایکسپینسو. تو وی ہیو اے فنڈ فار آور ڈینٹل سوشل ورک آلسو, اینڈ وی سی لاٹ آف پیشنٹس ہو کین افورڈ اٹ. اینڈ ایز یو نو کہ ڈینٹل ہائیجین از دا کی. انہوں نے بہت اچھی بات کی تھی ہمارے بھائی نے کہ ہم دانت کے ذریعے, آپ کہتے ہیں کہ I was digging our grave through our teeth, right? So بیسیکلی تو وہ تو دانت بچے گا ہی نہیں, کیسے آپ کریں گے گریو کو, کیسے آپ ڈگ کریں گے؟ دیکھیں, بعد میں نے دیکھا ان کے سارے کسٹمر کو, ان کے جتنے بھی کلائنٹ ہیں ان کو میں جانتا ہوں موسٹلی 80% کو, کیونکہ آئی اسپینڈ اے لاٹ آف ٹائم اینڈ سیو آئی رائٹنگ اے بک. تو اس کے سلسلے میں آئی اسپینڈ سم ٹائم اوور دیئر ایوری ڈے آلموسٹ. یو آر نیبر ٹو دا سوائے کلینک, ابن سینا کلینک؟ Yeah, the clinic was built in front of my eyes. So you know, I have noticed that all their clients, you know, basically they come to the Save Eye and then they eat a lot of jalebis, and some are eating nahari, itna bada boti ka kha rahe. So that's why you ask. So mera point ye hai ki this is what I call digging your grave with your teeth, accelerating your death process. اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر رویے بدلنے پڑیں گے ہمیں. تو یہی ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ بجائے یہ لوگوں کو کوئی اس طرح کے اویئرنیس سیمینار دیں کہ جس سے ان کو پتہ چلے کہ دیکھو جی کہ ہیلتھ از نمبر 1,
Once you lose your health, everything is gone. All those millions don't mean nothing. It's nothing. Garbage. तो डॉक्टर साहब ऐसा है खलील साहब इसके लिए शायद कथा कलामी माफ़, लेकिन इसके लिए हमारे पास यही हमारा मेन मकसद है. शायद आपको पता नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हैं, बिकॉज वी वांट टू एम्पावर द पेशेंट. हम सिर्फ ट्रीट नहीं करते. और इसलिए मैं आप प्रोग्राम से पहले मैं आपसे बात कर रहा था कि जो हमारा लोगो है जिसके अंदर 4 स्क्वायर है, जिसको डिज़ाइन करने में हमें 8 महीने लगे थे, बिकॉज दैट लोगो आर, इफ़ यू सी देयर आर 4 स्क्वायर्स एंड दे आर इंटरकनेक्टेड. एंड द इब्न सीना का पर्पस ये नहीं है कि आदमी को सिर्फ ट्रीटमेंट मुहैया करें, बट आवर मेन गोल इज़ प्रिवेंशन एंड एजुकेशन विद द बिहेवियरल ट्रीटमेंट. अगर आप इब्न सीना का विजन और मिशन स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो हमारे पास डायबिटिक क्लासेस होती है. एवरी सैटरडे देयर इज़ अ डायबिटिक क्लास, जिसमें हम डायबिटिक पेशेंट को विजुअली बताते हैं कि आप क्या खा रहे हैं. उसके सामने हम फैट का टुकड़ा रख के बताते हैं कि ये आप खा रहे हैं, ये आपका सालन है और ये आप खा रहे हैं. हम हर हफ्ते रेडियो पे प्रोग्राम करते हैं. Sorry for interruption. मैंने अभी इनका एक इनका कस्टमर है, क्लाइंट है, ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. तो ही ऑलवेज ड्रिंक वो जो शुगर का नहीं, शुगर केन का होता है, वो पीता है. तो एंड आई नो कि दिस मैन इज सफरिंग फ्रॉम शुगर. एंड वन डे आई आस्क हिम, why you are drinking this glass of sugar cane? He says, Mega, you are suffering from sugar. How would you survive? कहता, sir, Mr. Qayyum, this is natural sugar. This is यानी ये कुछ नहीं कहेगी. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो फिर उस पर डिपेंड कर रहा है जो उसको ये नहीं पता कि शुगर इज ए शुगर. उसकी अगर केमिस्ट्री का मालिक्यूल देखें तो वो C22H12 उसका एक ही फार्मूला है, वेदर दैट इज अ नेचुरल शुगर और रिफाइंड शुगर. साहब इसमें इदारों का कसूर नहीं है. नहीं, तो इसमें ये जो एजुकेट करते हैं लोगों को, मेरा मतलब है कि उसको ये नहीं बताया कि गन्ने का रस जो है बड़ा खराब है तुम्हारे लिए. बताया होगा. देखिए हर आई डोंट नो वो आपके कयूब साहब, यहाँ पर हज़ारों लोग होते हैं. आई डोंट नो आपने किस लोग से बात की. अब आप एजुकेशन स्कूल तो खोल सकते हैं, बट आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते आने के लिए. वी आर डूइंग मार्केटिंग, वी आर मेकिंग श्योर कि लोगों को पता हो. इस वक्त भी मेरे पास इतने फ्लायर्स है. अब मैं आपके लिए फ्री क्लासेस अरेंज करता हूँ, रेडियो पे अनाउंसमेंट करता हूँ, फ्लायर करता हूँ, बट इफ़ द पर्सन डजंट वांट टू कम. और माशाल्लाह जब आप अमेरिका में रहते हैं, आई थिंक एवरीबडी हैज़ अ कॉमन सेंस. सिर्फ नॉट इब्न सीना बट द डायबिटिक एसोसिएशन इज़ वर्किंग डे एंड नाइट होता है कि भाई डोंट कंज्यूम शुगर. लेकिन अगर वो हजरात, आई डोंट नो उनकी उम्र क्या थी, 40, 50, 60 साल जो भी थी, बट आई थिंक एवरी किड इन द यूनाइटेड स्टेट नोज that the sugar is bad for your health, because this is a national slogan. So I don't think कि आप उस एक particular आदमी को लेके उसको आप extrapolate करेंगे. लेकिन I agree with you क्योंकि Ibn Sina is already doing. Our main purpose is education. That's why are we doing radio programs? Why are we doing health fairs? All the communities, Sikh community, Hindu community, Persian community, Jewish community, Christian community, every second month we are doing health fair. And our health fair mainly geared upon diabetes, high blood pressure, high cholesterol and diabetes. We do free testing. जहाँ तक टेस्टिंग का सवाल है, मेरी पर्सनल ऑफिस के अंदर जो 150 रुपए का टेस्ट होता है, इब्न सीना में सिर्फ $30 में होता है, जिसमें आपको शुगर, किडनी, लीवर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, इलेक्ट्रोलाइट्स, एवरीथिंग. इसके अलावा वी प्रोवाइड देम फ्री मेडिकेशंस. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू एजुकेट द पीपल, बिकॉज अगर मैं उनको सिखाऊंगा कि क्या सही और क्या गलत है, देन ही कैन. ब्रेक का वक्त, ठहरें, ब्रेक का वक्त हुआ है, हम बात जारी रखेंगे. नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है और बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है. ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं वाइड एंगल और इसको स्पॉन्सर किया है तारा एनर्जी ने. छोटी सी ब्रेक लेते हैं, आपके पास दोबारा आते हैं.